السلام علیکم میرے لوگ میں ایک بار دوبارہ خوش آمدید۔ رائٹرز پر اب سے کچھ دیر پہلے ایک اسٹوری شائع کی گئی ہے اور پاک بھارت جنگ سے متعلق جو کچھ سوالات تھے جس کا جواب نہ پاکستانی میڈیا دے پا رہا تھا، نہ بین الاقوامی نہ انڈین میڈیا دے پا رہا تھا، اس پر ایک نیوٹرل پلیٹ فارم، ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر اسٹوری آنا بہت ہی معنی خیز ہے۔ اس میں کہا کیا گیا ہے، اس کے جزیات پر ہم نظر ڈالتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں کس طرح سے کلیئرٹی دی گئی ہے۔ پوری ایک کہانی کچھ ذرائع سے، کچھ شہریوں سے بات چیت کی گئی ہے، انہوں نے پھر باقی آفیشل سے کچھ بات چیت کی ہے اور اس کے ذریعے سے پوری ایک اسٹوری ڈیزائن کر کے چھاپی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہفتہ 10 مئی کی صبح 2:09 پر راولپنڈی میں ایک ایئر بیس کے قریب رہائش پذیر احمد سبحان نے ایک زوردار دھماکے کی آواز سنی، جس سے ان کے گھر کے کھڑکی کے شیشے ٹوٹ گئے اور اس کے ساتھ ہی جنوبی ایشیا کو ایک بار پھر جنگ کے دہانے پر دیکھا گیا۔ جیسے ہی صبح کا اجالا پھیلا، جوہری ہتھیاروں سے لیس بھارت اور پاکستان کے درمیان دہائیوں کی شدید ترین لڑائی اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی، جو تقریباً 3 ہفتوں سے جاری بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بعد سامنے آئی۔ 3 ہفتے یوں کہے گئے ہیں کہ 22 اپریل سے جب پہلگام اٹیک ہوا، اس سے اس اسٹوری میں کنیکٹ کیا جا رہا ہے۔ لڑاکا طیارے اور میزائل دنیا کے سب سے گنجان آباد علاقوں میں سے ایک کے آسمانوں میں گردش کر رہے تھے۔ پاکستانی حکام نے اعلان کیا کہ وہ اپنے اعلیٰ ترین جوہری فیصلہ ساز ادارے کا ہنگامی اجلاس بلائیں گے۔ یہ 8 گھنٹے کا نازک وقت تھا وہ جب بھارت نے پاکستان کے 3 بڑے فضائی اڈوں اور دیگر تنصیبات پر حملے کیے، جن میں نور خان ایئر بیس بھی شامل تھا۔ جو احمد سبحان، جس شہری کو اس سٹوری میں کوٹ کیا جا رہا ہے، احمد سبحان جیسے شہریوں کے گھروں سے گھرا ہوا ہے اور دارالحکومت اسلام آباد سے صرف 20 منٹ کی مسافت پر ہے۔ پہلے دھماکے کے بعد سبحان اور ان کی اہلیہ نے اپنے 3 بچوں کو پکڑا اور گھر سے باہر نکل گئے۔ سبحان بتاتے ہیں کہ ہم ابھی یہ سمجھ ہی رہے تھے کہ کیا ہوا ہے کہ ایک اور زوردار دھماکہ ہو گیا۔ سبحان جو ایک سرکاری ریٹائرڈ ملازم ہیں، انہیں حملے کا وقت اس لیے یاد رہ گیا کیونکہ اسی وقت انہوں نے ریمائنڈر لگایا ہوا تھا، انہوں نے غالباً کسی کو کال کرنی تھی۔ نور خان ایئر بیس پر حملے میں کم از کم 2 میزائل فائر کیے گئے اور ڈرون حملے بھی کیے گئے۔ یہ کہنا تھا احمد سبحان اور 2 پاکستانی سیکیورٹی اہلکاروں کا، جنہوں نے دیگر کئی افراد کی طرح رائٹرز سے نام نہ لینے کی شرط پر یہ چیز بتائی کہ نور خان ایئر بیس پر جب حملہ ہوا تو کم از کم 2 میزائل لگے تھے اور ڈرون حملہ بھی کیا گیا تھا۔ ایک اہلکار کا یہ بھی بتانا ہے کہ جو اگلے روز بیس کا معائنہ کرنے گئے کہ ان حملوں میں جو نور خان ایئر بیس پر کیے گئے 2 چھتیں تباہ ہوئیں اس اسٹرکچر کی اور ایک ہینگر تباہ ہوا۔ ایک ایسا ہینگر تھا جہاں پر جہازوں کی ریفیولنگ کی جاتی تھی، لیکن فارچونیٹلی اس ہینگر میں جہاز موجود نہیں تھا۔ جو ہینگر جس جہاز کے لیے بنایا گیا تھا، وہ جہاز اس وقت پرواز کر رہا تھا، فضا میں موجود تھا۔ ایک سینئر بھارتی فوجی آفیسر نے اسی متعلق اتوار کے روز صحافیوں کو بریف کرتے ہوئے بتایا تھا کہ نور خان ایئر بیس پر ایک آپریشن کمانڈ سینٹر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے رائٹرز سے بات کی اور بتایا کہ نور خان پر حملہ ہوا جو ہمارے دارالحکومت کے بہت قریب تھا، ہمیں اس کا جواب اب دینا ہے، جواب دینا ناگزیر ہو گیا ہے، مجبور ہو گئے ہیں کہ اب جواب ضرور دیں گے۔ یہ یاد رہے کہ نور خان ایئر بیس اس فوجی ادارے سے صرف 1 میل کے فاصلے پر واقع ہے جو پاکستان کی جوہری منصوبہ بندی کا انتظام کرتا ہے۔ ایک تجزیہ کار ہیں اور یونیورسٹی آف آلبنی نیو یارک کے پروفیسر بھی ہیں، کرسٹوفر کلیری۔ انہوں نے کہا ہے کہ چنانچہ اس تنصیب پر حملہ بھارت کی جانب سے ممکنہ طور پر زیادہ خطرناک اقدام کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ دونوں فریقین کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے، انہوں نے واضح کیا کہ دونوں فریقین کو بالکل بھی یہ سمجھنا نہیں چاہیے کہ اس طرح کا تنازع جوہری جنگ کے بغیر جاری رہ سکتا ہے، یعنی کہ یہ تنازع پروفیسر صاحب کے مطابق جوہری جنگ کی طرف لے جایا جا سکتا تھا، کسی کو اس کا اندازہ بھی نہیں تھا۔ بھارت کی وزارت دفاع اور وزارت خارجہ اور پاکستان کی فوج اور وزارت خارجہ نے رائٹرز کی جانب سے بھیجے گئے تحریری سوالات کا فوری جواب نہیں دیا، یہ رائٹرز کلیم کر رہا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کو بھی رائٹرز نے اپروچ کیا اور کچھ سوالات کے جواب مانگے، ان کی طرف سے بھی رائٹرز کو زیادہ تر سوالات کے جوابات نہیں ملے، لیکن امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے یہ ضرور کہا گیا کہ مزید فوجی تصادم خطے کے استحکام، یعنی کہ جنوبی ایشیا کی بات کر رہے تھے، ساؤتھ ایشیا کی بات کر رہے تھے، کہ خطے کے استحکام کے لیے شدید خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ بھارت اور پاکستان اپنی آزادی کے بعد 3 بڑی جنگیں لڑ چکے ہیں اور مستقل کشیدگی کا شکار بھی رہے ہیں۔ حالیہ تصادم کا محرک یعنی کہ وجہ 22 اپریل کو پہلگام اٹیک، مقبوضہ کشمیر میں ہونے والا یہ حملہ تھا جس میں 26 افراد ہلاک ہوئے تھے، جن میں سے زیادہ تر سیاح تھے اور بھارت کا کلیم ہے کہ ان کا ریلیجن پوچھ کے مارا گیا تھا۔ نئی دلی نے اس حملے کا الزام پاکستان پر لگایا اور یہ کہا کہ پاکستان دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہا ہے، جسے اسلام آباد نے بعد میں اپنے ایک بیان میں مسترد کر دیا تھا۔
بھارت نے پاکستان پر یہ الزام عائد کیا کہ وہ کشمیر میں سرگرم جنگجوؤں جو گروہ ہیں ان کو اسلحہ بھی فراہم کرتا ہے اور ان کو مدد بھی فراہم کرتا ہے دیگر طریقوں سے، جبکہ پاکستان کا موقف یہ ہے کہ پاکستان صرف کشمیری علیحدگی پسند جو ہیں ان کی تحریک ہے ان کی اخلاقی حمایت کرتا ہے، سفارتی حمایت کرتا ہے اور یہ حمایت جاری رکھے گا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی منظوری کے بعد 7 مئی کو بھارتی فوج نے پاکستان میں ان مقامات پر فضائی حملے کیے جنہیں بھارت نے دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے کا نام دیا، جو 22 اپریل کے حملے کے رد عمل کے طور پر لیے جاتے ہیں۔ فضائی جھڑپوں میں پاکستان نے دعویٰ کیا کہ اس نے بھارت کے 5 جنگی جہاز مار گرائے تھے، جن میں وہ قیمتی رفیل طیارے بھی شامل تھے جو نئی دلی نے حال ہی میں فرانس سے حاصل کیے تھے۔ بھارت نے بھی نقصانات کی تصدیق کی ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ اس نے بھی یعنی کہ بھارت نے بھی جوابی کارروائی میں دشمن کو کافی نقصان پہنچایا ہے۔ ذرا یہ بھی بتا دیں کہ امریکی حکام 9 مئی بروز جمعے کو اس بات پر شدید تشویش میں مبتلا ہو گئے تھے کہ یہ تنازع قابو سے باہر ہو سکتا ہے۔ ایک اور ذریعے نے بتایا کہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے 6 سے 8 مئی کے دوران بھارتی اور پاکستانی حکام سے کئی ٹیلی فونک بات چیت کی، جن میں پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف، دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ اور قومی سلامتی کے مشیروں سے رابطے شامل تھے۔ یعنی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس پوری سچویشن میں شہباز شریف صاحب کے رابطے نظر نہیں آتے، کوئی کردار نظر نہیں آتا، تو اب رائٹرز نے اس کلیم کو واضح کر دیا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے امریکہ کی جانب سے رابطہ کیا گیا تھا۔ پھر 9 مئی کی صبح آئی، روبیو اور امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ امریکی اوول آفس میں ایک منصوبے پر گفتگو کی، جس کے تحت جے ڈی وینس نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو فون کرنا تھا تاکہ انہیں پیغام دیا جا سکے کہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ چوتھے دن میں داخل ہوتے ہی یہ تنازع انتہائی سنگین سطح پر جا سکتا ہے۔ یہ ہے 9 مئی کی صبح کی بات، یعنی کہ ہمارے پاس 9 مئی کی شام ہو رہی ہوگی۔ ذرائع کے مطابق امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے مودی پر زور دیا کہ وہ کشیدگی میں کمی کے راستے پر غور کریں اور ایک ایسا متبادل راستہ پیش کیا جس کے بارے میں وزیر خارجہ روبیو اور ان کی ٹیم کا یہ خیال تھا کہ پاکستان بھی اس پر آمادہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد مارکو روبیو نے 10 مئی کی صبح ایک پوری ٹیلی فونک رابطوں کی اور دونوں ممالک کے حکام کو بات چیت پر ان رابطوں میں آگاہ کیا گیا اور یہ راضی کرنے کی کوشش کی کہ دونوں ممالک مل کر بیٹھیں اور اس پورے تنازع کو بات چیت کے ذریعے حل کریں اور جنگ بندی کا کوئی معاہدہ کر سکیں۔ نریندر مودی کی رد عمل کی تفصیل اس پوری سچویشن میں نہیں بتائی گئی ہے، صرف یہ کہا گیا ہے کہ نریندر مودی کی جانب سے غیر یقینی یعنی کہ انسرٹنٹی کا اظہار کیا جا رہا تھا اور وہ کافی محتاط رویہ اپنائے ہوئے تھے۔ کچھ ہی گھنٹوں بعد بھارتی حکام کی جانب سے کلیم کیا گیا کہ پاکستان کی جانب سے حملے کیے گئے ہیں۔ 10 مئی کی صبح کے وقت پاکستان نے بھارت میں کم از کم 26 مقامات پر حملے کیے۔ پاکستان کا موقف یہ تھا کہ یہ حملے بھارت کے الگ صبح کیے گئے فضائی حملوں کے جواب میں ہیں، جن میں نور خان ایئر بیس سمیت دیگر تنصیبات کو پاکستان میں نشانہ بنایا گیا تھا۔ نیوکلیئر سگنلز کی بھی رائٹرز کی اس رپورٹ میں بات کی گئی ہے۔ یہ بات کی گئی ہے کہ بھارتی حملے کے آغاز کے تھوڑی دیر بعد پاکستانی فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری یعنی کہ DGISPR نے تصدیق کی کہ بھارت نے پاکستان کے 3 ایئر بیسز پر حملے کیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق 10 مئی بروز ہفتہ کو کیے گئے کچھ بھارتی حملوں میں سپرسونک برہمس میزائل بھی استعمال کیے گئے، جن میزائلز کے بارے میں پاکستان کا کہنا ہے کہ جوہری ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن بھارت یہ کلیم کرتا ہے کہ یہ صرف روایتی وار ہیڈ سے لیس ہوتے ہیں۔ صبح 5 بجے کے قریب پاکستان کی فوج نے اعلان کیا کہ اس نے بھارت کے ایئر بیسز اور دیگر تنصیبات پر جوابی کارروائیاں شروع کر دی ہیں، یعنی کہ وہ جوابی کارروائیاں جو بھارتی حملوں کے ریئیکشن میں کی جا رہی ہیں، جس میں نور خان ایئر بیس پر حملہ بھی شامل ہے، اس کے ریئیکشن میں پاکستان نے کارروائیاں شروع کر دی۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد پاکستانی حکام نے صحافیوں کو بتایا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا اجلاس طلب کیا ہے۔ یہ وہ آپ دماغ میں رکھیں، وہ ادارہ ہے جو پاکستان کے جوہری اثاثوں کی نگرانی کرتا ہے، تو کافی خطرناک سچویشن بنتی جا رہی تھی۔ جنوبی ایشیا کے امور کے ماہر مائیکل کوگلمن نے ایک بیان دیا جس کو کوٹ کر رہا ہے رائٹرز۔ بیان یہ ہے کہ یہ ایک بالواسطہ پیغام بھی ہو سکتا تھا، یعنی کہ اجلاس بلانا یہ ایک بالواسطہ پیغام بھی ہو سکتا تھا کہ پاکستان عالمی ثالثی چاہتا ہے۔ NC اجلاس بلانے کے اعلان کے تقریباً 1 گھنٹے بعد امریکہ نے کہا کہ وزیر خارجہ مارکو روبیو نے پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے بات کی ہے، جنہیں ڈیفینیٹلی ملک کا طاقتور ترین موسٹ انفلوئنشل شخصیت کہا جاتا ہے، اور ان پر کشیدگی کم کرنے کے لیے ان سے بات کی گئی کہ کسی طریقے سے یہ کشیدگی جو بڑھتی جا رہی ہے اس کو کم کیا جائے۔
روبیو نے جلد ہی اسحاق ڈار اور بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر سے بھی رابطہ کیا۔ اسحاق ڈار نے اس گفتگو کے بارے میں جس کو رپورٹ کیا گیا، رائٹرز نے بتایا ہے کہ جب ہم نے اسحاق ڈار سے رابطہ کیا کہ آپ کی مارکو روبیو سے کیا بات ہوئی تھی، تو اسحاق ڈار نے بتایا کہ مارکو روبیو نے انہیں یہ بتایا کہ بھارت رکنے کو تیار ہے، جس پر اسحاق ڈار نے کہا کہ اگر بھارت رکنے کو تیار ہے تو ان سے کہے رک جائیں، ہم بھی رک جائیں گے۔ بھارتی ذرائع یہ بات کہتے ہیں کہ روبیو نے جے شنکر کو بتایا کہ پاکستان بھی گولہ باری بند کرنے پر آمادہ ہے، بشرطے کہ بھارت بھی ایسا کرے۔ این سی اے کا اجلاس اس پوری سچویشن میں بلا لیا گیا ہے، تو کافی کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ این سی اے اجلاس کی خبر پھیلنے کے بعد تقریباً 2.5 گھنٹے بعد پاکستانی حکام کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ ایسا کوئی اجلاس شیڈیول نہیں تھا اور اس معاملے کو ٹھنڈا کر دیا گیا۔ یہ اعلان کیا گیا تھا خواجہ آصف کی جانب سے۔ یہ جنگ بندی دوپہر کے وقت بھارت اور پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل آف ملٹری آپریشنز کے درمیان فون کال کے ذریعے باضابطہ شکل اختیار کر گئی۔ ایک دن پہلے اعلان ہو چکا تھا، لیکن 2 دن پہلے اعلان ہو چکا تھا، لیکن پھر یہ اعلان کیا گیا کہ پیر 12 مئی پاکستان ٹائم تقریباً شام 5 بجے 4:30-5 بجے یہ رابطہ ہوا اور باضابطہ جنگ بندی ہو گئی۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب کی ایک پریس کانفرنس آپ کو یاد ہوگی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بھارت نے 7 مئی کو لائن آف کنٹرول کے پار فضائی حملوں کے بعد ڈی جی ایم اوز رابطے کی درخواست کی تھی۔ تقریباً 12 گھنٹے بعد جب پاکستان نے اعلان کیا کہ اس نے بھارتی حملوں کے جواب میں یہ کارروائی کی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر اعلان کر دیا کہ جنگ بندی ہو چکی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی لکھا کہ دونوں ممالک، پاکستان اور بھارت کی بات کر رہے تھے کہ دونوں ممالک کو عقل اور بردباری کا مظاہرہ کرنے پر وہ مبارکباد دیتے ہیں۔ تو یہ ہے مختصر کہانی جو پچھلے 2-3 دن سے ہم امید کر رہے تھے کہ کسی انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر آئے اور دونوں طرف کی وضاحتیں، جو کچھ سوالات جن کے جوابات نہیں مل پا رہے ہیں، وہ کسی سٹوری کے ذریعے سامنے آئے۔ بہت بہت شکریہ جی۔